بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں جی؟ میرا یہ والا کان خراب ہے تو جب شور ہوتا ہے نا مجھے اپنی ہی آواز نہیں سنائی دیتی, تو پلیز میں بریف بات کروں گی, 5 منٹ سے زیادہ نہیں کروں گی. شکریہ. آج آپ کے سامنے پاکستان کے سب سے جو ہمارے تگڑے وکلاء ہیں انصاف لائرز فورم کے, آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کی شکر گزار ہوں. خان صاحب کی ایک کال پہ ILF نے لبیک کہا اور ہم نکلے سارے پاکستان میں. اس وقت تک تقریباً 96 ILF کے کنونشنز ہم نے سارے پاکستان میں کروا دی ہیں. ہمیں جو ایک تھیم خان صاحب نے دی تھی وہ تھی انصاف کو انصاف دو. آلدو یہ اچھی بات نہیں ہے جو یہ میں کہنے والی ہوں, لیکن جب 6 ججانوں نے خط لکھا کہ ان کے ساتھ جس قسم کا ظلم اور بے حرمتی ہو رہی ہے, سارے پاکستان کو سمجھ آ گئی کہ جو عمران خان کہہ رہا تھا 2 سال سے, جو PTI کا ورکر کہہ رہا تھا, جو PTI کا وکیل کہہ رہا تھا, جو پاکستان کا بے گناہ شہری کہہ رہا تھا, جو ارشد شریف شہید کہہ رہا تھا, جو ذل شاہ شہید کہہ رہا تھا, وہ بات سچ ہو گئی. لیکن ہمیں 2 سال اس میں کاٹنے پڑے یہاں تک آنے میں. جب تک ان ججانوں نے خط نہیں لکھا تھا کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. جی ڈرامہ ہے, جی PTI ہے, جی سیاسی ہیں. اب تو سمجھ آ گئی نا کہ انصاف کو کیوں انصاف دینا ہے. میرا بھائی یہاں بیٹھا, ان 2 بھائیوں کے ساتھ, عثمان اور عمر کے ساتھ جو ہوا ایک اللہ کو پتہ ہے. ان کے خاندانوں کے ساتھ, ان کی خواتین کے ساتھ, ان کی والدہ ایک شیرنی ہے, اصلی شیرنی, وہ نکلی چمڑے والی نہیں. انہوں نے بیٹوں کی قربانی دی بٹ عمران خان کی قربانی نہیں دی. یہ ہوتا ہے وطن سے پیار. یہ جو ڈیسپریشن کی کہانی ہے نا, یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ 2 3 4 چور خاندان جو پاکستان پہ براجمان ہیں پچھلے 40 46 سال سے, اگلے 40 47 سال یہ ہمارے سر پہ بیٹھے رہے. 2 سال میں انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ بربادی کی, ہم 17 ارب ڈالر کٹی میں چھوڑ کے گئے تھے, فالتو پیسہ. میں اس پیسے کی بات نہیں کر رہی ہوں جو ورلڈ بینک نے دیا, جو ہم نے قرضوں میں دیا. یہ اس پیسے کی بات کری جو ان کی جیب میں ہم نے چھوڑا تھا. اور آج پاکستان کو دیکھیں, آپ کی جیبوں سے سارا پیسہ اب جائے گا ان کے مہنگے جوتے خریدنے, ان کے مہنگے کوٹ خریدنے, ان کی باہر کے عمرے, ان کی شیشیاں, ان کے گھر, ان کی گاڑیاں. شکر الحمدللہ کہ جو بات خان صاحب نے 25 مارچ 2022 کو کہی تھی, کہتے مجھے تو ہٹا دیں گے, میں برداشت کر لوں گا, میری عوام نہیں برداشت کر پائے گی. آج پوری عوام ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہے, چاہے وہ پیپل کی ہو, چاہے نون کی ہو, چاہے وہ فیک کی ہو. ان کو کوئی جھوٹا ووٹ نہیں دیتا. آپ مجھ سے لکھا ہوا لے لے, جب یہ شیطان مردود اپنے اللہ کے پاس جائیں گے, ان کے پاس جو جنازے والے بھی آئیں گے نہیں, وہی لوگ ہوں گے وہ پیڈ ایکٹرز جو ان کے لیے آج کل TV پہ شارٹس کر رہے ہیں. ان کا جنازہ کوئی نہیں پڑھنے کے لیے ہوگا. انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ, عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس, یہ جنرل باجوہ اور یہ سارے چور یہ اکٹھے ہو گئے کیونکہ بائیڈن کا آرڈر تھا. بھئی بائیڈن خدا ہے کہ خدا خدا ہے؟ ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اچھا آپ کو عمران خان نہیں پسند, اس کو ہٹا دیا, بہت اچھا کیا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا, دل میں ٹھنڈک آ گئی, لوگوں کو خرید دیا, بیچ دیا. الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ کون روک رہا تھا آپ کو؟ کیونکہ پہلے یہ ڈگی والے کو جب کہا تھا کہ آپ کو PM بنائیں گے, پھر وہ جو دوسری ہے چورنی اس کو کہا تھا کہ تمہیں بنائیں گے, پھر وہ تیسرے چوتھے کو بولا تھا وہ جو نقلی انگریزی بولتے ہیں. بس یہی خاندان چلتے رہیں گے. اگر ان لوگوں کو PTI سے دشمنی تھی, میں نے یہی بات اس دن اسمبلی میں کی تھی, یہاں پھر کر رہی ہوں, PTI سے تو دشمنی سمجھ آتی ہے, یہاں چور نہیں ہے, اچکے نہیں ہے, ڈاکو نہیں ہے, قاتل نہیں ہے. وطن سے کیا دشمنی ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے, یہ 25 مئی, یہ 9 مئی, یہ ذل شاہ, یہ ارشد شریف, یہ خان صاحب پہ گولیاں چلانا, یہ ڈاکٹر یاسمین, یہ صنم جاوید, طیبہ راجہ, عائشہ بھٹا, ختیجہ شاہ, بتھیروں ہمارے ہزاروں ورکر پڑے ہوئے, شہریار افریدی, علی محمد خان, اسد کیسر, شیر افضل مروت, جنید اکبر, عامر ڈوگر. آج ہمارے امیر سلطان کو اٹھا لیا جنگ سے, 3 دن ہو گئے ہمارے MNA. کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے بولا کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی مرضی کی پارٹی جوائن کر لیں. سپریم کورٹ نے بولا ہے. اور جواب کون دیتا ہے؟ راجہ سکندر سلطان. پتہ نہیں وہ ان کو بھی بائیڈن صاحب نہیں لگایا ہوگا. کہتا جی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے ہے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. بلہ چھین لیا, ہمارے کاغذ چھین لیے, تجویز کنندہ تائید کنندہ چھین لیا, زندگیاں ہماری چھین لی, ہمارے ورکر چھین لے, اور کیا چھیننا ہے؟ اب جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بہت لوگوں نے بات کی, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی, بٹ یہ یاد رکھیں بات,
ابھی صنم جاوید کا کیس ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں کہ وہ بلوچستان نہیں جائے گی کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ پاکستان سے نہیں آئی ہے کہ ایک ہی وقت میں لاہور میں بھی, ایک ہی وقت کوئٹہ میں بھی, ایک ہی وقت سیالکوٹ میں بھی, ایک ہی وقت گجرانوالہ میں بھی. خدا کا خوف کریں, آپ عورتوں کے ساتھ یہ کام کریں گے. اس کے بعد یہ جو ماشاءاللہ انہوں نے خان صاحب پہ جھوٹا آرٹیکل 6 لگانا ہے, آرٹیکل 6 تو ان پہ لگے گا. جب یہ سائفر ابھی تک کھلا نہیں ہے, جس دن یہ ہاتھ میرے لگا نا سائفر, میں خود اس کو چھاپوں گی اخبار میں, لیکن کبھی اللہ ہمیں دے وہ سائفر. اس سائفر میں صاف آرڈر آیا ہوا ہے کہ خان کو ہٹاؤ, شہباز شریف کو لگاؤ, تو تمہارے ساتھ ہم معافی دے دیں گے. ہم ان کے باپ کے نام کر رہے ہیں کہ ہمیں معافیا دیں گے. کس چیز کی معافی؟ ہم تو سر کٹا کٹا کے تھک گئے ہیں. 80-90 ہزار ہمارے فوجی مر گئے امریکہ کی جنگ میں, ہمارے 80-90 ہزار سویلینز مر گئے, اور کیا چاہیے امریکہ کو ہم سے؟ $1 ارب کے لیے ہماری ناک زمین پہ رگڑوا دی ہے, اور ابھی کہہ رہے پارٹی بین کریں گے. کر کے دکھائیں. ان کو آئین کے تھرو جانا پڑے گا, کوئی بھی پارٹی. اور میں نے یہ بلوچستان میں کہا تھا, ابھی دوبارہ کہہ رہی ہوں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچرا یہ ہمیں زمین میں دبا دیں گے. ہم وہ ذرہ ہیں, وہ بیج ہیں, یہ دبائیں گے, ہم وہ درخت بنیں گے, ان کی یاد رہے گی ان کو. تھینک یو سو مچ, سوری فار دا غصہ. ہوئے ہیں میں آج کی یہ پریس کانفرنس انصاف لائرز فورم پاکستان کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے کر رہا ہوں. میرے ہمراہ پاکستان کی جو ہماری انصاف لائرز فورم ہے, ان کی فوکل پرسن اور ممبر نیشنل اسمبلی محترمہ شاندانہ گلزار بھی آپ سے مخاطب ہوں گی. اسلام آباد کی جو ہمارے انصاف لائرز فورم کے سربراہ ہیں نیاز اللہ خان نیازی صاحب جو ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے, اور محترم عمر ڈار بھی آپ سے مخاطب ہوں گے. سب سے اول بات, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے خالق اور پاکستان کو راہ پہ ڈالنے والے قائد اعظم محمد علی جناح تھے, پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ تھے. جو موجودہ حکومت ہے, انہوں نے قائد اعظم کو ریپلیس کر کے بڑے پیمانے پہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی بنائی, اور اس کا نام انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز رکھا. ریپلیس کیا انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو نواز شریف سے. پاکستان ایک فیڈریشن کی جماعت تھی مسلم لیگ, انہوں نے بیسک فیڈریشن کے کانسیپٹ کو ایبیوز کرتے ہوئے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا, پروونشلزم کو ہوا دی, اور 18th امینڈمنٹ میں لسانیت کے نام پہ صوبہ سرحد کا نام تبدیل کیا. آج اسی حکومت نے ایک اور شب خون مارا ہے اور اعلان کیا ہے آرٹیکل 6 کے اطلاق کا. پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. ان کے نمائندہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. انہوں نے ہمارے سابقہ صدر پاکستان, سابقہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور ہماری پارٹی کے سربراہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے نفاذ کی ابتدا کا اعلان کیا ہے. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی طرح ضیاء الحق کی پیٹرنائزیشن سے عمران خان برسر اقتدار پہ نہیں آیا. 22, 23, 24, 25 سال کی شبانہ روز جد و جہد اور آہ سحرگائی کا نتیجہ تھا کہ اس نے پورے پاکستان کو اپنے ساتھ لیا اور تبدیلی کی خواہاں ہوتے ہوئے انصاف کے نفاذ کے لیے جد و جہد کی تھی. ہمارے خلاف ہم نے جب کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اس دن سے ہم پہ قانونی جنگ مسلط کر دی گئی. ایک ہوتا ہے وارفیئر, ایک ہوتا ہے, انہوں نے نئی اصطلاح استعمال کی ہے لا فیئر. مقدمات میں الجھاؤ,
انہیں عوام سے دور کرو، انہیں جیلوں میں ڈالو، ان کے بنیادی حقوق سلب کرو. انہوں نے ہم پہ قانونی جنگ مسلط کی ہے. ہم نے پہلے دن سے ایک بات کی تھی کہ ہماری کمٹمنٹ انصاف کے لیے ہے، ہم رول آف لا کے لیے کام کر رہے ہیں. سو آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی انہوں نے ظلم کی، یلغار ہم پہ کی، ہم نے اس کا سامنا بھی کیا عدالتوں میں بہادری کے ساتھ، گریس کے ساتھ. اور ہماری نیت، ہماری سوچ، ہماری فکر اتنی جامع ہے کہ ہم نے اب تک ہر قانونی محاذ پہ جہاں مقدمات کو سنا گیا ہے، ہم اپنا کیس کنسٹرکٹ کرنے میں، بلڈ کرنے میں اور کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہے. انہوں نے ہم سے ہمارا نشان چھینا، ہم عوام کے پاس مختلف سمبلز کے ساتھ گئے، ہم اسمبلیز میں آ کے بیٹھے اور بڑی بہادر نمایاں اکثریت لے کے بیٹھے. ان لوگوں کو ہمارا مینڈیٹ چوری کرنا پڑا ہے، لیکن ہم سرخرو ہوئے. انہوں نے خواتین کی نشستیں چھینی، ہم سرخرو ہوئے. سپریم کورٹ میں بحث چلی جورسپروڈنس کی، اور آپ نے دیکھا کہ تاریخی فیصلہ آئین اور قانون کی بنیاد پہ ہوا اور خواتین نشستیں جو ہمیں دی گئیں. اب بات یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کی شاید بنیاد کو یہ نہیں سمجھ رہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو فرسٹریٹ کرتے ہوئے ان ممبران کو حکومت میں لانے کی بجائے ان کا راستہ روکنا بھی آئین کو ڈیفیٹ کرنے کے مترادف ہوتا ہے، جسے ہم غداری کہتے ہیں. 1956 کے آئین کی طرح اور 1962 کے آئین کی طرح کسی فرد واحد نے پاکستان کو یہ آئین نہیں دیا. 1973 میں پاکستان کی عوام نے خود پہلی مرتبہ یہ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنے آپ کو دیا ہے، اپنے چوزن ریپریزنٹیٹیوز کے ذریعے، اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی پاکستان کی عوام کی ہے. اور اس کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے یا اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ کرنے کے عمل کو آپ قابل مواخذہ ٹھہراتے ہیں. وہ عمل تو بلا واسطہ عدالت کے سامنے زیر غور آ چکا، آئین کی تشریح ہوئی اور اس پہ عمل درآمد ہو چکا. آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آئین سے غداری تو آپ لوگوں نے کی ہے، نقوی نے کی ہے. جو آئین آپ کو 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا کہتا تھا، آپ نے غداری کی ہے آئین سے. آپ نے 90 دن کے اندر صوبائی الیکشنز نہیں کروائے تھے. صوبہ خیبر پختونخوا میں آئین سے غداری کی گئی، 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں کروائے گئے، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ انہوں نے آئین سے روگردانی کی ہے، آئین کو they have violated oath. سو موجودہ جو حکومت ہے، انہوں نے جو اوتھ لیا ہے، آج کا جو ان کا نریٹو ہے، اس نریٹو نے ثابت کر دیا ہے کہ اوتھ کی وائلیشن میں انہوں نے اس طریقے سے آج جو ہے وہ انیشیٹو لیا ہے، اس ملک میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، انارکی پیدا کرنے کے لیے، اس ملک کو تباہ و غارت کرنے کے لیے، اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، سول وار کی طرف یہ موجودہ حکومت پاکستان کو لے جانا چاہتی ہے، خاکم بدان پاکستان کو توڑنے کے لیے. پاکستان میں غداری کی بنیاد پہ ایک جماعت تھی جس پہ پابندی لگی تھی، اور وہ تھی نیشنل عوامی پارٹی، جسے سپریم کورٹ نے ملک دشمن پارٹی قرار دیا تھا. اور اس میں جو مقدمہ پیش ہوا تھا وہ تھا ملک کو توڑنے کی نسبت سے. انہوں نے جو آج یہ اعلان کیا ہے وہ منافرت پیدا کرنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے، اپنے غیر قانونی حکمرانی کا دورانیہ بڑھانے کے لیے، اسے برقرار رکھنے کے لیے ان لوگوں نے یہ عمل اور یہ انیشیٹو لیا ہے، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں. یہ قوم کے وسائل، قوم کا وقت، قوم کے مستقبل کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں اس پارٹی کو، وہ
آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ILF کے جو لیڈرشپ ہے, جو لائرز ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس پاکستان کے سب سے بڑے, سب سے نامور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جو ہیں وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ہم ہر مقدمہ بہادری کے ساتھ, گریس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ہم ہر مقدمہ بہادری اور گریس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. آپ کو کل بھی ہم نے ڈیفیٹ کیا تھا, الیکشن میں بھی ڈیفیٹ کیا ہے, عدالتوں میں بھی ڈیفیٹ کیا ہے, اور ہم نے عدالتوں کو بھی اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ 6 ججز نے جو لیٹر لکھا ہے, تمام صوبائی ہائی کورٹس نے جو لیٹر لکھے ہیں, جو مداخلت کی باتیں ہیں, ہم عدالتوں کو صرف ایک کام کرنے دیں گے, اور وہ یہ ہوگا کہ آئین اور قانون کے مطابق وہ کلی طور پہ فیصلہ کریں. اور جہاں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی جج خدا نخواستہ ہماری بہترین اسٹیمیشن میں آئین سے روگردانی کرتے ہوئے مصلحتوں کا شکار ہو رہا ہے, تو ہم اس پہ عدم اعتماد کی صدا ضرور بلند کریں گے, جیسے محترم نیازی نے اپنے پیٹیشنرز کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں کی تھی. تو ہم انصاف کے اطلاق کو ممکن بنائیں گے. آرٹیکل 6 کا یہ اعلانیہ ٹوائلٹ پیپر سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا. یہ ایبیوز ضرور کرے گا ڈیموکریٹک سسٹم کو, لیکن ناکام ہوگا اور یہ جواب دہ ہوں گے. میں سوچتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کا اطلاق اس وقت کیوں نہیں ہوا جبکہ موجودہ حکمران جماعت کے بانی جو ہیں وہ ملک سے باہر بیٹھ کے سیاسی جماعتوں سے خطاب کرتے ہوئے ہماری جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف زوردار طریقے سے باہر بیٹھ کے بات کر رہے تھے. یہ سلوک ان سے کیوں کیا گیا کہ پورا نظم ہائی کورٹ کا چھوڑ دیا, اور ایئرپورٹ سے جب وہ اتر رہے تھے جہاز سے, وہاں پہ جا کے بائیو میٹرک کیے گئے اور ان کے مقدمات بھی خس و خاشاک کی طرح انہوں نے نپٹا دیے. یہ نہیں چلے گا, ہم نے اونرشپ لینی ہے. پی ٹی آئی نے اس ملک کے نظام کو درست کرنے کی اونرشپ لے لی ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ غلط طریقے سے آئین کو استعمال کرنا آرٹیکل 5 کی وائلیشن ہے. آرٹیکل 5 کانسٹیٹیوشن کا یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اوبیڈینٹ رہنا ہے کانسٹیٹیوشن کو, اور آپ نے اوبیڈینٹ رہنا ہے لا آف دی لینڈ کو. انہوں نے اپنے اختیارات کی بنیاد پہ اوتھ کو وائلیٹ کیا ہے, ایبیوز کیا ہے کانسٹیٹیوشن کو, اور بتدریج عمل کرتے جا رہے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. بٹ وی ول ٹیک کیئر آف اٹ, وی ول ناٹ لیٹ دیم سکسیڈ. اور ہم ایسے ساہوکاروں کو پورے محاسبے کے ساتھ عدالتی اور قانونی انجام تک پہنچائیں گے. ہمارا ہر عمل آئین کے مطابق ہوگا, قانون کے مطابق ہوگا, اور ہم کوئی بھی کام آئین اور قانون سے مابرا نہیں کریں گے. جو آئین کی اور انہوں نے قانون کی جنگ ہم پہ مسلط کی ہے, ہم اس کا سامنا بھی کریں گے, کاؤنٹر بھی کریں گے, انہیں بھی جواب دہ بنائیں گے, اور قانون کے ایوانوں میں انشاءاللہ اس قوم کا مستقبل بہترین ہوگا. اور ہم اپنی جد و جہد اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ ہمارے لیڈر عمران خان جیل کی سلاخوں سے سابقہ خاتون اول کے ہمراہ ہمارے درمیان آ نہیں جاتے. سو یہ ابتدائی جو ہے بیانیہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کی. یقینی طور پہ ہمارے جو مرکزی سربراہ ہیں شاداب جعفری صاحب وہ جو ہیں وہ تشریف لے آئے. سر ویلکم ٹو یو سر, آپ کا انتظار کرنا پڑ گیا. تو میں اب یہ گزارش کروں گا محترم